اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ آئیے ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں اور آغاز سے کچھ سوال لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، لوگوں کے بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ امامت کو لے کر۔ اصول دین میں امامت کا کتنا رول ہے، کتنا عام ہے، اور امامیہ کے لیے، نہ صرف امامیہ کے لیے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ کتنا اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ امام یا امامت کے اوپر ایمان رکھنا، یا خداوند عالم کی طرف سے جو نبی ہے اس کے خلیفہ کے اوپر ایمان رکھنا، یہ اصول دین میں سب سے اہم موضوع ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے بعد جو اسلام میں انتشار ہوا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ امام کے ماننا اور امام کا انکار کرنا تھا، جو آج تک چل رہا ہے۔ یعنی ایک فکر وہ ہے جو امام کو امام نہیں مانتی ہے، یا اس کو امام نہیں مانتی جس کو رسول نے امام منتخب کر کے بیان کیا تھا، اور پھر ایک پورا سسٹم چلتا چلا گیا اور ایک فکر اور ایک مختلف فرقوں میں وہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تو ایک اصل موضوع جس پر ظاہری طور پر ہم کو لگتا ہے کہ اختلاف شروع ہوا، وہ امامت کا موضوع ہے۔ ہم مان سکتے ہیں کہ امامت کے موضوع پر اختلاف شروع ہوا، لیکن نتیجہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گا۔ اسی لیے اصول دین میں امامت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اگر ہم نے امامت کے مرحلے کو سالو نہیں کیا تو امامت سے پہلے کے تمام مراحل بھی ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں گے، اور امامت کے بعد والا جو مرحلہ، جو بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی معاد کا اور قیامت کا مسئلہ، وہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ کیونکہ اب ایک سوال بہت ذہن میں میرے تیزی سے آیا کہ جب ہم حکومت سازی یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نظام کی بات کرتے ہیں، جو نظام انسان کو ایک حکومت پرووائڈ کرتا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں، تو اس میں امامت کا کتنا رول ہے؟ کیا وہ صرف خلیفہ کے لیے؟ یہ دونوں جو لفظ ہیں، اس کا اب مفہوم جو ہے وہ سمجھا دیجئے۔ دیکھیں، امام کو حکومت کا حق صرف خدا کے منتخب بندوں کو ہی ہے، یعنی حکومت کا حق اللہ کو ہے، چونکہ خدا زمین پر آ کر حکومت نہیں کرے گا، لیکن خدا کے نمائندے کو حق ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے قانون کے تحت حکومت کو استوار کرے، اور امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو قائم کرے، اور لوگوں کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ امام کے ہاتھ پہ وہ زمام حکومت دیں اور اس کے طرز کے اوپر عمل کریں۔ لیکن چونکہ لوگوں نے امام کو، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور حکومت اور ولایت سے انکار کیا، لہٰذا اپنے لیے خلیفہ کو انتخاب کر لیا، اور یہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف عوام کی باغ دوڑ اور سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اس سے پورے دین کا مسئلہ ہے۔ جب آپ نے اس شخص کو، جس کو رسول نے خلیفہ اعلان کیا تھا، انتخاب تو خدا نے کیا تھا، اعلان رسول اکرم نے کیا تھا، اس کو ہٹا دیں گے تو مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف حکومتی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بدل جانے سے پورا دین کا جو سٹرکچر ہے وہ بدل جائے گا۔ بے شک، یعنی خدا انبیاء کی نبوت، رسول اکرم کی نبوت، قرآن کریم، اس کی تفسیر، انبیاء کے اقوال، انبیاء کی فکر، انبیاء کے سلسلے میں ہمارا ایمان، انبیاء کی ذوات کے سلسلے میں ہماری تعلیمات، ان سب میں ہمیں فرق دکھنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اختلاف صرف امام کے فرد میں نہیں ہے، جیسے ہی مکتب امامات میں فرق آیا، آپ کی نبوت، عدالت، توحید، قیامت، سب میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ امام کو نہ ماننے کے نتیجے میں لگے گا ہم کو کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، یعنی آپ کو لگے گا تمام انبیاء، یعنی تمام مسلمان رسول اکرم کی رسالت کو مانتے ہیں، لیکن رسالت کے صرف مان لینے میں اور اس رسالت کی تشریح میں اور نو میں اور رسول کی ذات میں اور رسول کے صفات میں جب ہم آ کر مسلمانوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف امامت کا انکار ہے اور ایک طرف امامت کا اقرار ہے۔ تو جس نے امام کے ذریعے سے رسول کو پہچانا ہے، اس کے رسول کی تصویر اور اس کے رسول کی جو
شبیہ ہے وہ بالکل الگ ہوگی اس فرد کی رسول کی شبیہ کے درمیان جس نے امامت کے انکار کے ساتھ کسی اور کے ذریعے سے رسول کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال میں دوں گا کیونکہ ہمارے بحث جو ہے وہ احکام کی ہے، لیکن عقائد کے کچھ مسائل بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک رسول کہ جو قرآن میں جس کو کبھی طٰہٰ کہا گیا ہے، کبھی یاسین کہا گیا ہے، کبھی مزمل کہا گیا ہے، کبھی مدثر کہا گیا ہے، جس رسول کو خدا قرآن دے کر رسول اکرم کو بھیجا ہے خدا نے، اس رسول کا جب تعارف آپ کرائیں جی تو اس رسول کو اگر آپ امامیہ مکتب میں دیکھیں یعنی ائمہ کی نظر سے دیکھیں تو وہ بالکل الگ نظر آئے گا، اس کی شان ہی بالکل الگ ہوگی۔ اور ایک رسول وہ ہے کہ جو مکتب خلفاء کا رسول ہے، اس کی جو شکل ہوگی، اس کی جو شمائل ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ رسول جو مکتب خلفاء کا بتایا ہوا رسول، جو سقیفہ کا بیان کیا ہوا رسول ہے، اس کو جب دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو نتیجے میں شیطانی آیات لکھی گئیں، جی نتیجے میں اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں جو رسول کی توہین کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے نہیں لکھی، آپ نے جس رسول کو پیش کیا تھا وہ اس کے نتیجے میں یہی کتابیں آنے والی تھی۔ لیکن اگر ہم اور وہ افراد جو واقعاً رسول کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور ناموس رسول کی بات کرتے ہیں اور عزت اور احترام رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیں رسول کو امام کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کریں اور اس رسول کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جب امیر المومنین جیسی شخصیت کہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں، اور میں شجاع ترین مرد عرب، اگر جب کہے کہ جنگ کی سختی میں رسول کے دامن میں پناہ مانگتا تھا، تب ہم جا کے رسول کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ واہ بے شک۔ امیر المومنین جیسی شخصیت جو عرب میں نابغہ ترین شخصیت ہے، جس کی مثل موجود نہیں ہے، مثل موجود نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شان کو بیان کرے گا تو بالکل الگ شان ہوگی۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کی بیان کردہ سیرتیں جب ہم پیش کریں گے دنیا کے سامنے تو وہ بالکل مختلف نظر آئے گی رسول کی اس کردار سے جو ہم دنیا کے سامنے مکتب سقیفہ کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ غور کریں گے تو وہاں اگر بہت زیادہ تعریف آپ کو ملے گی تو رسول کے ظاہر کی ملے گی، یا رسول کے شمائل کی ملے گی، یا رسول کے اعضائے بدن کی ملے گی۔ یہاں سوائے صرف اس کی تعریف نہیں ملے گی بلکہ رسول کے کردار کی تعریف ملے گی، رسول کے اخلاق کی تعلیم ملے گی، رسول کے طرز گفتار کی تعریف ملے گی اور تعلیم ملے گی۔ جو اصل مقصد تھا رسول اکرم کا، رسول اکرم اخلاق بیان کرنے دنیا میں آئے تھے، رسول اکرم اخلاق کے اعلیٰ مدارج کو بیان کرنے آئے تھے، اور جو ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے رسول ہم کو ملے گا وہ اس طرح کا رسول ملے گا جس کو دنیا کا ہر فرد پسند کرے گا۔ لہٰذا امامت کی بحث بہت امپورٹنٹ ہے، اس امامت کے ذریعے سے ہی صحیح رسول کو سمجھ سکیں گے، اس امام کے ذریعے ہی قرآن کے صحیح انٹرپریٹیشن کو ہم سمجھ سکیں گے، قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم کو ہم سمجھ سکیں گے۔ جب اس کو ہم صحیح سمجھیں گے تب ہم عدالت الہیہ کو سمجھیں گے، تب ہم توحید الہیہ کو سمجھیں گے۔ وہ افراد جن کے لیے رسول کی رسالت میں شک رہا، ان کے ذریعے سے جب آپ رسول کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے درمیان بھی ممکن ہے بہت سے لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اگر اس شخص کے ذریعے سے جو کہہ رہا ہے کہ اگر تمام حجاب میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے جب ہم رسول کو پہچانیں گے، اس کے ذریعے سے جب ہم توحید کو جانیں گے تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ لہٰذا امامت کی بحث اس لیے ضروری ہے تاکہ صحیح نبوت ہماری سمجھ میں آئے، صحیح قرآن ہماری سمجھ میں آئے، صحیح توحید ہماری سمجھ میں آئے، صحیح معاد ہماری سمجھ میں آئے۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹ اصول الدین کی ان 5 میں جو چوتھا ہے یعنی امامت، ضرور وہ چوتھے نمبر پہ ہے کیونکہ امام توحید اور عدالت اور نبوت کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، لیکن ان چاروں کی بقا اسی امامت کی چیز کے اوپر قائم ہے۔ معاد کو سمجھنا ہے امام کے ذریعے، نبوت کو سمجھنا ہے امام کے ذریعے، عدالت کو سمجھنا ہے امام کے ذریعے، توحید کو جاننا ہے امام کے ذریعے۔ اس کے بنا اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے سامنے شکل دین ہو سکتی ہے، اس کی اصل معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر اب کیونکہ اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے عصمت کا، سارے نبی جتنے بھی ہیں وہ سب معصوم ہیں اور اہل بیت علیہ السلام بھی سب معصوم ہیں، تو ان کیا دونوں کی عصمت میں فرق ہے؟ کیسے اس کو ہم سمجھائیں گے؟ انبیاء کرام اور ائمہ علیہ السلام کو معصوم ہونا عقل کا تقاضا ہے۔ پہلی چیز تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ کیوں معصوم ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر معصوم نہیں ہے،
اگر ان کے اندر خطا کا گمان ہے اور خطا کر سکتے کا گمان ہے تو ہم یہ کیسے سیٹ کریں گے کہ جو کچھ انہوں نے ہم سے کہا اور یہ کہہ کر کہا کہ خدا نے کہا ہے اس میں امکان خطا نہیں ہے. جب تک امکان خطا کو آپ ختم نہیں کریں گے اور اپنے لیے واضح نہیں کریں گے آپ کا پورا دین شک میں چلا جائے گا. یقیناً آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں جس پر آپ کو شک ہو کہ یہ کس وقت نبی ہے اور کس وقت نبی نہیں ہے, کہ جب کچھ پتہ نہیں, جو وہ کہے وہی قرآن ہے, اگر وہ خبر نہ دے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ حدیث رسول ہے کہ قرآن ہے. پیغمبر بتاتے تھے کہ یہ حدیث ہے, پیغمبر کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے, تو اس کی صداقت اور اس کی عصمت پر یقین کے بنا آپ کا پورا دین کا شیرازہ ختم ہونے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شخص خود معصوم نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو عیب سے دور نہیں رکھے گا تو دنیا اس کو فالو نہیں کرے گی, کیونکہ دنیا کبھی کسی کمتر کو فالو نہیں کرتی. وہ ہر حال میں سب سے سپیریئر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں, ورنہ جو جس چیز میں آگے ہوگا وہ اس شخص کو فالو نہیں کرے گا کہ یہ کہہ کر کہ میں فلاں چیز میں اس سے بہتر ہوں. اسی طرح جو شخص پہلے خود گناہ گار ہو لعاذن باللہ اس کو کوئی فالو نہیں کرتا, وہ یہی کہتا ہے کہ آپ خود پہلے ایسے تھے اب آپ آ کر میری ہدایت نہیں کر سکتے. لہٰذا پہلے رسول نے اپنی صداقت کا, اپنی سچائی کا, اپنی امانتداری کا لوگوں سے لوہا منوایا, پھر ان کے سامنے دین کو پیش کیا. اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں اسی طرح معصوم ہونا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی بات پر ہم ایمان لا سکیں. ہاں درجے عصمت میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 12 امام ہمارے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصمت کبریٰ پر فائز ہیں, یعنی یہ وہ عصمت ہے جو خاص ہے ان 14 لوگوں کے لیے, اور اس کے اندر صرف گناہ کی بات نہیں ہے, صرف مکروہات کی بات نہیں ہے, پر کے ترک اولا اور گمان گناہ کی بھی منزل پر یہ نہیں پہنچ سکتے. دیگر انبیاء کرام کے اندر گناہ گناہ کا وہ مرتکب نہیں ہو سکتے, جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک, جبکہ رسول اکرم عصمت کبریٰ پر فائز ہیں. لیکن جب ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں تو جناب آدم اور دیگر تمام انبیاء الہی کسی بھی طرح سے گناہ انجام نہیں دے سکتے, چاہے اعلان نبوت سے پہلے چاہے اعلان نبوت کے بعد, وہ حرام کو انجام نہیں دے سکتے. ہاں بعض انبیاء کے لیے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ترک اولا ہے. ترک اولا بھی ہم اپنے جوانوں کے لیے واضح کر دیں. ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ دو کام ہیں, دونوں ٹھیک ہیں لیکن ایک اس میں سے بیٹر ہے. انبیاء کرام میں سے اگر کوئی اس بیٹر کو چھوڑ کر گڈ کو انجام دے مثلا, تو چونکہ نبی ہے لہٰذا اس سے یہ کہا جائے گا کہ چونکہ آپ نبی ہیں لہٰذا آپ کو بیٹر انجام دینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک ٹاپر ہے, کلاس میں ایک ٹاپر ہے بچہ, کسی بھی فیلڈ میں ہے, ٹاپر ہے, اور اس کے سامنے 2 آپشن ہیں, اور اس 2 آپشنز میں سے وہ ایک آپشن جو ہے ایکسیلنٹ کا آپشن ہے اور ایک آپشن ویری گڈ کا ہے جی. تو اگر وہ ایکسیلنٹ والے کو چھوڑ کر ویری گڈ کو اختیار کرے تو بری دنیا تاری بجائے گی, لیکن جو اصل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم چونکہ ٹاپر ہو تو تم سے ہم ایکسیلنٹ کی توقع کرتے تھے. یہ توقع جو ہے ایکسیلنٹ کی, انبیاء کرام اپنے لیے اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایکسیلنٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے ویری گڈ انجام دیا, اس لیے اس کو ترک اولا کہتے ہیں. ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ جو بہتر تھا اس کو چھوڑ کر کمتر کو انجام دینا. تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن اس مقام میں انبیاء نبوت پر ہیں کہ اس کو اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں. لہٰذا بہت سی چیزیں ہمارے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں لیکن ہم بہت سی چیزوں میں اس چیز کو عملی کرتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی. یہاں حرام کی بات نہیں ہے جی. یہاں آپ سے بہتر کی توقع ہے. مثال کے طور پر نماز شب واجب نہیں ہے, نماز شب اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن ایک عالم دین ایک اپنے شاگرد کی تربیت جب کر رہا ہے اور اس کو سیر و سلوک کی وادی میں لے جا رہا ہے اور آپ اس کو جا کے بتائیں کہ مجھ سے نماز شب ترک ہو گئی, تو وہ آپ سے کہے کہ مجھے آپ سے توقع نہیں تھی. یہ گناہ نہیں ہے لیکن تم جس مقام پر ہو تم سے توقع نہیں تھی کہ تم یہ کام انجام دو گے. لہٰذا انبیاء کرام چونکہ بارگاہ الہیہ میں ہر وقت مسئول ہیں اپنے کام کے لیے, لہٰذا وہ اس چھوٹی سی کمی کو بھی اپنے لیے گناہ کا مقام دیتے ہیں. تو ان میں وہ شائبہ پایا جا سکتا ہے اور بعض انبیاء کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے, لیکن ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں ترک اولا حتی سہو و نسیان کی بھی
کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اسی سے ایک جڑا ہوا سوال جو ہے کہ جب بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ مانتے ہیں بنسبت جو حدیث یعنی جو راوی ہیں۔ اب ہم ایسے راویوں کے بنا پر ان تمام افراد کو جو کہ ہمارے لیے عزت مآب ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، بہرحال اگر میرا ذہن اگر دوڑا جائے تو یہ وہ نام ہے کہ جیسے ہم جو سیاستہ کی کتابیں ہیں ان کے جو مورخین ہیں یا جو محدثین ہیں ان کی کتابوں کو اس شخص کو زیادہ پاورفل بنا کے پیش کیا جاتا ہے بنسبت ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو یا دیگر اصحاب جو رسول اللہ کے برگزیدہ صحابی تھے ان کے بارے میں۔ تو یہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ان کی احادیث صحیح ہے یا وہ شخصیت کے بارے میں صحیح طور پر آئینہ داری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ سوال ہے کہ صحاح ستہ یا دیگر کتابیں جو اہل سنت افراد کے ہاں موجود ہیں ان کی حدیث کو جب ہم دیکھیں، اس میں بیان کردہ چیزوں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کی تعریف اور تمجید ملتی ہے کہ جو خاص لگتا ہے کہ صرف انہی کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں ان کتابوں میں، ان کو ہم صحیح بھی کہہ رہے ہیں اپنے ان کے نظریے کے لحاظ سے، لیکن یہ خاص فکر کے ساتھ اور خاص ٹارگٹ کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ صرف اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ تاریخ کو دیگر طریقے سے بھی پڑھنے کی کوشش کرے، اور یہ جو صرف حدیث کی کسی ایک کتاب پر یا کسی ایک مکتب کی کتاب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ تمام کتابوں کو دیکھنے کے بعد، تاریخ کو صحیح سے مطالعہ کرنے کے بعد، دیگر مورخین نے کیا لکھا ہے، تاریخ میں ان کا عمل کیا تھا، ممکن ہے حدیث کو دیکھیں اور پھر اس انسان کے عمل کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حدیث جو ہے اس شخص کے بارے میں نہیں ہو سکتی جس نے اس طرح کی زندگی گزاری ہو۔ جو انسان اپنے وقت آخر یہ دعا کر رہا ہو کہ کاش میں بھوسا ہوتا، یا جو انسان یہ دعا کر رہا تھا کاش میں مٹی ہوتا، رسول اکرم اس کی شان میں اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، وہ انسان جو اپنے وقت شہادت پہ کہہ رہا ہو فزت ورب الکعبہ، یقیناً اس کے لیے رسول نے یہ کہا ہوگا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں حدیث کے ساتھ ساتھ اس انسان کو بھی تولنے کی ضرورت ہے، اس کے کردار اور عمل کو تولنے کی ضرورت ہے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر حدیث گڑھی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور کہاں کے اوپر واقعی حدیث ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم قرآن پر تولیں اس کو اور شخص کے عمل پر تولیں۔ کیا کہنے، اور تاریخ کو پڑھے بغیر ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ افراد اور اصحاب کو جعلی اصحاب بنائے گئے، یعنی جو شخص ہے ہی نہیں دنیا میں اس کو صحابی کے طور پہ پیش کیا گیا اور پھر اس سے حدیثوں کو نقل کیا گیا۔ بنی امیہ کے زمانے میں مسلسل حدیث سازی کا ایک بازار اور کارخانہ شام میں بنایا گیا جس پہ صرف پیسے لے کر اور دے کر حدیثیں بیان کی جاتی تھیں۔ تو جب وہاں پر ایسی تاریخ ہو تو پھر ہم کسی ایک کتاب کو صحیح مان کر اس کی تمام چیزوں کو صحیح کر لیں، یہ کسی بھی عقل کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کے احترام اپنی جگہ پر، محدثین کا اور مورخین کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن حدیث کو عقل پر تولیں، قرآن پر تولیں، تاریخ پر تولیں، پھر جا کر کسی صحیح مقام پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ احسن، تم جزاک اللہ، بہت خوبصورت موضوع تھا اور اس میں سوالات انشاءاللہ اور بھی ہیں جو ہم آپ سے لیں گے، لیکن دیگر سوال ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر لڑکیاں رہتی ہیں وہ جو حجاب نہیں کرتی ہیں اور محجب نہیں رہتی، تو اس کے لیے میرا اس راستے سے گزرنا یا دوسری طرف جانا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، خود انسان اگر مثال کے طور پر کہیں کام کرتا ہے یا کسی راستے سے گزرتا ہے جہاں کے اوپر خواتین جو ہیں وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اس جگہ سے اجتناب کرے تاکہ خود اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ سکے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کہیں کام کرتا ہے اور مجبوری ہے کہ وہاں کام کرتے وقت دیگر افراد بھی آئیں گے جائیں گے اور سب کے حجاب کی رعایت اس کے بس میں نہیں ہے، یا کسی ایسے راستے سے گزرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہیں جانے کا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے جانے کا، تو وہ اپنے حد تک پرہیز کرے، باقی کے عمل کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک بار یا دو بار اگر وہ بیان کرنا چاہے کسی کو اس عنوان سے کہ شاید میرے کہنے سے کوئی فرق پڑے، فتنے و فساد کا مقصد نہ ہو اور امر بالمعروف کیا جا سکتا ہو، نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہو، اس کے دیگر شرائط موجود ہو، تو ایک بار بیان کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلسل اس پہ مشاجرہ کرنا یا جنگ اور دعویٰ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اگر راستہ بدل سکتا ہے یا جاب بدل سکتا ہے تب تو بہت اچھی چیز ہے، نہیں کر سکتا ہے یہ کام یا حرج و مرج کا مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھے، دوسرے کے عمل کو اور اس کے خدا کے پر چھوڑ دے۔
خواہر کا سوال بہت اچھا ہے۔ آغا السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی کو حجاب کے لیے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ماڈرن زمانے کی سوچ نہیں ہے اور تم اس طرح کے حجاب کرو گے تو آنے والے دنوں میں شادی کے لیے دقت ہوگی، تو ہم اپنے ماں باپ کو کس طرح سے سمجھائیں، کیونکہ مجھے حجاب پہننا پسند ہے۔ بات صرف پسند اور ناپسند کی، ایک تو ان کو حجاب پسند ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دین کی اگر کوئی چیز آج کے دور میں کسی کو پسند آ رہی ہے تو یہ قابل مبارکباد ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ماں باپ کی اطاعت اور احترام وہیں تک ہے جب وقت وہ حکم امام یا حکم رسول یا حکم قرآن سے ٹکرا نہ رہا ہو۔ تو ماں باپ کے کہنے سے جس طرح نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، جس طرح روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جس طرح واجب حج نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی طرح ماں باپ کے کہنے سے حجاب بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، اب رہی بات یہ کہ کس طرح ان کو سمجھائیں، تو رسول کی تعلیمات، قرآن کے احکام ان کو بیان کریں کہ ٹھیک ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن ہم اللہ کے ہی بندے رہیں گے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے ہمیں قانون کا پابند ہونا ضروری ہے۔ سچائی 100 سال پہلے بھی اچھی سمجھی جاتی تھی، آج سے 100 سال بعد بھی اچھی سمجھی جائے گی۔ ظلم کرنا 100 سال پہلے بھی برا سمجھا جاتا تھا، 100 سال بعد بھی برا سمجھا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایتھکس اور پرنسپلز ہوتے ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے۔ اسی میں خداوند عالم نے خاتون کو عزت اور وقار اور شرف عطا کیا ہے حجاب کے ذریعے سے، جو سوسائٹی کے چینج کر دینے سے یا تمام لوگوں کے ایک طرف ہو جانے سے بدل نہیں سکتا۔ اور ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس جناب زہرا مرضیہ کو خداوند عالم نے عالمین کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہو، میں اس کے عمل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ سکوں۔ جو اس کو چھوڑ دے وہ تنزلی کی طرف جائے گا، جو ان کی تعصی کرے گا وہی ترقی کی طرف جائے گا، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے آپ ان کو قانع کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، قانع ہو جائیں ان کے لیے اچھا ہے، اگر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، آپ اپنے حجاب کی رعایت کرتی رہیے۔ بہت خوب۔ محمد منہال صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن میں ایک آیت ہے اور اس کو بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو یہ جبر کا مراد کیا دین لانے سے پہلے ہے یا دین لانے کے بعد ہے؟ دیکھیں، دین میں جبر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً خود دین کے اندر جتنے بھی حکم ہیں وہ اجباری نہیں ہے۔ اجباری نہیں ہے کہ ہمیں تمہیں مجبور نہیں کیا ہے، جی تم اختیار رکھتے ہو، چاہے اس کام کو انجام دو چاہے نہ دو، لیکن ہم یہ واضح کر دیں کہ اگر انجام دیا تو یہ سزا ہے یا یہ جزا ہے۔ تو جبر نہیں، تم کسی طرح سے مجبور نہیں ہو۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے یعنی اختیار کرنے پہ کوئی جبر نہیں ہے، یعنی ایک سامنے اگر کوئی کافر آتا ہے تو اس کو ہم جبر کے ذریعے، زور اور زبردستی کے ذریعے سے اسلام قبول نہیں کروائیں گے، دین کا حکم نہیں ہے۔ ہم اس کے سامنے اسلام کو پیش کریں گے، اگر اس نے قبول کر لیا فبہا، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، تمام چیزوں ہمارا شریک ہے۔ اگر قبول نہیں کیا تو پھر دیگر مسائل ہیں، اگر وہ ہم سے جنگ کر رہا ہے تو ہم اس سے جنگ کریں گے، اگر وہ ہم سے صلح چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ صلح کا برتاؤ کریں گے، لیکن ہم اس کو مجبور کر دیں کہ وہ دین اختیار کرے، اس کی اجازت ہم کو نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا دونوں چیزوں کے مفہوم ہے، ایک یہ کہ اگر کسی کے سامنے اسلام پیش کریں تو اس کو مجبور نہ کریں، یعنی زور اور زبردستی نہ کریں اس کے ساتھ، بلکہ وہ دل سے آئے اسلام کو قبول کرے۔ دوسرا جو قبول کر چکا ہے، جو مسلمان ہے، جب احکام اس کو بیان کیے جائیں تو بس بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ ہم کچھ سوال بھی لے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔